پھر دوسری بار پڑھیں 33 33 اور 34 بار، پھر دعا مانگیں قرضے کے لیے، پھر تیسری بار پڑھیں۔ تو یہ دراصل فرشتوں کی تسبیحات ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، امام احمد اللہ خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے وہ فرمان یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں یہ فرشتوں کی حقیقت میں خوراک ہوتی ہے، جو وہ پڑھا کرتے ہیں اور اس سے ان کو خوراک ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھے تو اس سے بھی ان کو خوراک سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ فرشتے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مخلوق کے رزق کے انتظامات کرنے کی ڈیوٹی سنبھال رکھی ہے، تو جب بندہ یہ تسبیحات پڑھے جو ان کی روزی اور ان کے رزق کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ بندے کے لیے رزق کے سارے سامان کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ اگر شروع فرمائیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو قرضے سے نجات عطا فرمائے گا۔ خواتین و حضرات، میں پھر آپ کی توجہ اس عمل کی طرف دلاتا ہوں، وہ آیات کریمات جو سورۃ المومنون کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک۔ پہلی آیت کریمہ کے متعلق میں نے عرض کر دیا ہے کہ جب کوئی کاروبار کے لیے نکلیں، دکان کھولنے کے لیے جب گھر سے نکلیں، اور اگر کوئی بندہ ٹیکسی ڈرائیور، ان کے لیے ہے کہ جن کو اس سلسلے میں شکایت ہوتی ہے عموماً، جب گھر سے نکلیں تو یہ آیت کریمہ اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے اور اس کی برکات ملتی ہے، یقیناً رزق کی بڑی وسعت نصیب ہوگی۔ یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث کریمات اور تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو بیمار دیکھا جس کو وہ یہ جنات کی سی ٹائپ کی کوئی تکلیف تھی، دماغی طور پہ وہ بڑا عجیب سی کیفیات تھی اس کی، تو انہوں نے یہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ کیا پڑھا ہے تو نے اس کو دم کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیات کریمات پڑھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑی عظمت والی آیتیں ہیں، یہ بڑی برکتوں والی ہیں، یہ تو بندہ اگر کسی سچے دل سے پڑھے، پہاڑ پر اس کو پھونک مارے اور چاہے کہ وہ پہاڑ زمین سے ہل جائے، ہٹ جائے، تو وہ بھی ہٹ جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں اگر آپ کسی بیمار کو، جس کو عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے جی کہ ایک بچہ ہے وہ رات کو روتا ہے، ہمیں کوئی بندہ بھی نہیں ملا، ڈاکٹر بھی نہیں ملا جس نے کوئی اس کا علاج نہیں کیا، مسلسل وہ روتا رہا، تو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر یہ آیات کریمات اس بچے کے کان میں پڑھ کر دم کریں، دائیں کان میں کریں، بائیں کان میں کریں، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں، یعنی ایک بار پڑھیں دائیں کان میں کریں، پھر دوسری بار پڑھیں بائیں کان میں کر دیں، پھر تیسری بار، تو یقیناً جب یہ 7 بار آیات کریمات پڑھی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عموماً یہ بچوں کی شکایات والدین کو زیادہ ہوتی ہیں کہ رات کو وہ تنگ کرتے ہیں، ابھی بھی کسی خاتون نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو بہرحال یہ آیات کریمات یاد کر لیجیے، آپ قرآن مجید کو کہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ جب ضرورت پڑے ان کو نکالا، فوراً پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان تمام بیماریوں سے، اس قسم کی جو ہے ان سے شفا عطا فرمائے گی۔ جو مسئلہ میں نے اسی عرض کرنا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت آپ نے وظیفے کے طور پہ بتا تو دی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت اس کے لیے بتائی تھی؟ تو میں اس حدیث کریمہ کی طرف توجہ دلا کر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آیات کریمات خود حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیات کریمات پڑھی ہیں، تو سرکار نے تائید فرمایا سبحان اللہ، یہ بڑی برکتوں، عزتوں اور بڑی طاقت والی آیات کریمات ہیں۔ تو قرآن مجید کے ہر حرف پر یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ہر حرف میں برکات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ٹیلیفون کال سنتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اپنی گزارشات جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب۔ جی میں نے ابھی سنا ہے، میری بھی ہے اس کا مسئلہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی بند کر دیں تو آپ کی آواز مجھے سن رہا۔ جی فرمائیں۔
جی آپ کی آواز نہیں آ رہی جی. جی خواتین حضرات، میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلا رہا تھا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موٹا سا قانون ہمیں بتا دیا ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے. اب کوئی اتنا اس میں غوطہ لگائے گا تو جو موتی چن سکتا ہے وہ نکال کر امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے انہیں استعمال کرتا رہے گا. خلاق عالم جل جلالہ نے سارے قرآن کو شفا فرمایا ہے. تو یہ آیات کریمات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کی برکات میں نے عرض کر دی ہیں. اور جن دوستوں بھائیوں نے اس کو استعمال کیا اور جنہوں نے پہلے استعمال کیا ہے، الحمدللہ ان کو برکات بھی نصیب ہوئی. یعنی چلتے چلتے گئے کو کسی اور کام کے لیے ہیں، اور یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی مجھ سے سن کر کہ یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کریمہ یہ فائدہ دیتی ہے. گئے کسی اور کام کے لیے، لیکن جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی نعمت عطا فرما دی اس کے بارے میں ان کا گمان ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مجھے وہاں سے مل سکتی ہے. تو بہت سے بندے اللہ کے جو قرآن مجید کی ان آیات کریمات اور اس کی برکات پر یقین رکھتے ہیں، وہ استعمال کریں تو یقیناً ہمیں وہ ہمیشہ دعاؤں سے نوازیں گے. ایک ٹیلیفون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب فرمائیں جی. شاہ جی میں برکت بول رہا اتوں انگلینڈ تو ساؤتھ ہال تو. ہاں جی جناب فرماؤ جی برکات صاحب. اچھا میں وہ صرف اپنے بچے کے بارے پوچھنا سی. حمزہ آیا امیر حمزہ نام دا. ہاں جی جناب. تے او صحت مطلب کہ وہ نہیں ٹھیک رہتی، کدے کنا نو مطلب کہ درد، کدے کچھ تے کوئی وہ واسطے دعا کرو. عمر کتنی جی؟ عمر انشاءاللہ ہے مارچ دی 12 تاریخ 13 سال دا ہو جائے گا. جی بہت شکریہ جی برکت صاحب. میں انشاءاللہ عرض کرنا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. ایک اور فون کال سنتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم شاہ جی. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں جرمن سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے کام کے لیے پوچھنا تھا. کام نہیں ہے کوئی. جی بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی آپ کو. ہاں جی مجھے بتائیے. بہت شکریہ جی. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں اللہ دیتا بولی رہا اتنے ناٹی گام تھی. جناب علی. میں ماڑی پر جڑنا میں پورے گھر پر جڑنا میرے پر بھی سارے جادو ہوئے ہوئے انہوں تو میں پونتن پہ ہوں. تو پلیز یہ جا کوئی وظیفہ دسو جس نے پر انہوں تو جڑانا کہنے میں مصیبت جی نکلا پلیز. بہت شکریہ رضیت صاحب. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی. بہت مہربانی یاد فرمانے کا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ جی ہلو. جی فرمائیں جی. جی میری بھی یاداشت کا مسئلہ ہے، تو شاہ صاحب سے کہیں کہ میں نے سنا ہے آگے وضو کے لیے آپ نے بتایا ہے، لیکن کوئی اور بتائیں وظیفہ جو میں پڑھ سکوں برابر. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا جی بہت شکریہ جی. یادداشت کا مسئلہ ہے تو یادداشت کے لیے پہلے میں نے عرض کر دیا ہے کچھ. تو اگر یہ ٹیلی فون کال سنتے ہیں پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی یادداشت کے بارے میں کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرے 2 بھانجے ہیں، وہ ایک کا نام ہے ثاقب، دوسرے کا نام ہے زین. وہ جاب کے لیے بہت اپلائی کر رہا مگر اس کو کام نہیں مل رہا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ میری بھابھی پڑھے تو ان کا کام بچوں کا ہو جائے. جی بہت شکریہ بہن. میں عرض کرتا ہوں بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب حکم جی.
ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ जनाब ਤਕਬੀਰ ਚੈਨਲ ਤੇ। आज ਹਾਂ ਜੀ, अच्छा जी ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, बोले जी, फरमाओ जी। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ यूनान ਤੋਂ। जनाब क्या ना ਤੁਹਾਡਾ जी, ना फरमाएंगे आप? जी मेरा नाम जी शकील तारक है जी शकील साहब हुक्म फरमाएं जी, मैं बोल रहा हूँ जी। जी। हुक्म सर यही है जी, वो वक्त से आए हैं, काफी देर हो गई, जर्मन तो मैं बोलना पिया जनाब जी। जी 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 शकील तारक ਇੱਥੇ साहब, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ। जी मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह शकील साहब। ये एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉल ड्रॉप हो गई है, फिर दोबारा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मैं अर्ज करता हूँ जी। जनाब बरकत साहब, बेटा अमीर हमज़ा कान में फरमाते हैं कुछ तकलीफ़ होती है बेटे को जी। तो अमीर हमज़ा साहब को सबसे पहले तो बरकत साहब आप ये तवज्जो फरमाएं कि बच्चे के लिए अगर कोई आपने पहले तावीज़ वग़ैरह लिया हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करें जी। पहली बात तो मुख्तसर ये है कि वो तावीज़ घर में पड़ा है, उसको कहीं लेकर आप उसको इस्तेमाल करें जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जब उसको दर्द हो ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें 7 बार जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला आप फरमाते हैं जी कि उसके कान में दर्द होता है, 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इसके कान में फूंक मारें जी। फिर दूसरी बार 7 बार, जिस कान में दर्द हो ना फिर 7 बार पढ़ें, फिर फूंक मारें, फिर 7 बार, इस तरह 7 बार करना है जी आपने। बड़ा आसान सा वजीफ़ा है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। 7 बार पढ़ा, फूंक मारी, फिर 7 बार पढ़े, फूंक मारी, फिर 7 बार पढ़े, फूंक मारी, इस तरह 7 बार पढ़ना है जी। 7 7 7 7 7 7, फिर आगे 7, ये टोटल ये 7 बार हो जाएगा। 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से। अच्छा, जब आखिरी बार आप पढ़े ना जी तो बच्चे के कान में भी फूंक मारें और कोई पानी वहाँ पास रखा हो तो उसके ऊपर भी दम करें और बच्चे को वो पानी पिला दें जी। तो अगर ये इस तरह उसके कानों की दर्द ठीक हो जाए तो फिर आप इसको 5 टाइम हर नमाज के बाद इसी तरह ये 7 वाला जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला ये पढ़कर उसको पिलाते रहे, यकीनन उसकी सारी बीमारी अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाएगा और अमीर हमज़ा ठीक हो जाएगा और आप हमें दुआ देंगे जी। अच्छा, जर्मन से कोई साहब काम के लिए पूछ रहे थे और यहाँ शकील तारक साहब भी उसी सिलसिले में फरमा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है जी कि काम को तलाश किया जाए। तो काम तलाश करने के लिए जब घर से निकलें तो यही आयत मुक़द्दसा जो सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 115 मैंने बताई है, ये घर से निकलते हुए पढ़ते रहें जी, पढ़ते जाएं। एक तो ये काम है जब ये उस सूरत में है जब कि आप काम की तलाश करने के लिए निकलें, नंबर 1। दूसरा ये है कि जब काम इस तरह ना मिल रहा हो तो हदीस पाक में जो रोज़ी के मुताल्लिक़ जितने भी उमूर हैं उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की हमें तालीम दी है वो है कसरत दुरूद, जिससे ज़िंदगी की हर किस्म की परेशानियां दूर हो जाती हैं। जनाब शकील तारक साहब भी और दूसरे भाई जिन्होंने जर्मन से फ़ोन किया था, अब अगर काम नहीं है ना जी तो बंदा, इसका मतलब है बंदा फारिग है जी। तो जब बंदा फारिग हो तो और कुछ ना करें जी, सिर्फ दरूद पाक लेकर बैठ जाएं और हर 100 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अपने कारोबार के लिए दुआ करें जी। ये मामूल बना लें जी, और काम कोई ना हो ना तो बस दरूद पाक पढ़ते रहें, लेकिन हर 100 के बाद दुआ ज़रूर मांगनी है कारोबार के लिए। और अगर ये मामूल बनाएं जी तो 7 दिनों के बाद उम्मीद है आप हमें खुशखबरी भी सुनाएंगे कि जॉब भी मिल गई है और आप दुआएँ भी देंगे। एक टेलीफोन कॉल सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन साहब जी कोई जी ना बच्ची है तो वो राती सेनी है ना तो गर्मी लेनी है। कितनी उम्र है बच्ची की? उम्र 12-13 साल 12 साल।
तो सेनियां ना तानियां मिकी डर लगना जिसाइयां कोई वो कल्ली रूम च नहीं जानी। जी बहुत शुक्रिया बहन, मैं अर्ज़ करता हूँ जी इंशाल्लाह। जी एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब बात करें? जी 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 फरमाएं। जी शाह साहब, मैंने आपसे वजीफा पूछना था कि मेरे भाई हैं, उनके लिए हम काफ़ी अर्से से कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करें तो वो नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ आप उसके लिए कोई वजीफा बता दें। और एक मैंने अपने कज़न के लिए पूछना था कि उसकी एज 20 है, तो उसकी सेहत नहीं दिन ब दिन गिरती जा रही है और भूख भी नहीं लगती, तो उसके लिए कोई सेहत के लिए। बहन आपकी कज़न के बारे में क्या सवाल है वो मैं नहीं समझ सका। तो वो उसके बारे में सवाल है कि उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, सेहत कमजोर होती जा रही है, उसे भूख नहीं लगती, तो उसकी सेहत के लिए कोई वजीफा पूछना था। जी बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी, बहुत शुक्रिया। जी टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन फरमाइए। जी मेरे घर में बहुत परेशानी है, मैंने शाह जी से पूछना है कि मुझे कोई वजीफा बताएं प्लीज। बहन किस किस्म की परेशानियां हैं, कोई हल्का सा इशारा अगर मुझे दे दें। बहुत ही ज्यादा है जो है ना, बच्चों की तरफ से भी और खावंद की तरफ से भी। जी बहुत शुक्रिया बहन, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, मेरी बहन की बेटी है 1.25 साल की, हमारा नाम है बच्ची का, तो वो सोते वक्त बहुत जिद करती है और जागती है तो फिर बहुत जिद करके चुप होती है, बहुत रोती है सोते और जागते वक्त। तो बहन बहुत परेशान है, उसकी 3 बेटियां हैं और वो छोटी है सबसे। जी बहन मैं अर्ज़ करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, टाइम भी गुज़रता जा रहा है, सवालात जो मेरे पास बाकी हैं पहले कोशिश करते हैं उनका जवाब अर्ज़ कर दूँ, फिर अगर वक्त हुआ तो टेलीफोन कॉल लेंगे, वरना माज़रत कबूल फरमा लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अलदित्ता साहब नॉटिंघम से फ़रमाते हैं कुछ परेशानियां हैं। तो अलदित्ता साहब, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूंगा कि आप घर में कुरान मजीद का ख़त्म करवाएं और कुछ हाफ़िज़ साहिबान, कुछ स्टूडेंट, शागिर्द इस तरह बुला लें और ख़त्म शरीफ करवा के तो अपने घर में ही उनको खाना खिलाएं जो ख़त्म पाक पढ़े ना। तो बाज़ ख़वातीन व हज़रात जब उनको ख़त्म शरीफ कहा जाए तो वो सिपारे लोगों के घरों में भेज देते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि अगर तो किसी फ़ौत होने वाले के ईसाले सवाब के लिए ख़त्म शरीफ पढ़ना है तो वो जहाँ भी पढ़ा जाए सवाब मिल्क कर लें तो वो सवाब पहुँच जाता है। लेकिन अगर घर में बरकत के हुसूल के लिए, घर की परेशानियों से निजात के लिए अगर ख़त्म शरीफ कोई साहब आपको बताएँ तो उस ख़त्म शरीफ का मतलब ये होता है कि कुरान पाक पूरे का पूरा घर में पढ़ा जाए और उसकी सारी बरक़ात जो हैं वो घर में रखी जाएं, तो फिर उसका कमा हक़्क़ुहू फ़ायदा हो सकेगा। तो इसमें बहुत से दोस्त अहबाब जब ख़त्म शरीफ पढ़वाते हैं तो इस तरीके से वो सिपारे घरों में भेज कर ख़त्म शरीफ पढ़वा लेते हैं और फिर बताते हैं कि ख़त्म शरीफ पढ़ा तो है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो चूँकि ख़त्म शरीफ पढ़ने के बाद अगर आपने कुरान मजीद पढ़ा है, अब दुआ नहीं मांगी, बजाय दुआ मांगने के गप लगाना शुरू कर दी है, सिगरेट लगा लिया है और इस तरीके से और दोस्तों के साथ गप्पों में मसरूफ़ हो गए हैं, तो वो काम तो रह गया जिस काम के लिए तिलावत की थी। तो तिलावत ख़त्म कुरान का मतलब ये होता है कि घर में बिठा कर चाहे ख़ुद ही पढ़ें, लेकिन वो भी
کچھ دوست یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک سپارہ ایک دن پڑھا، 2 سپارہ دوسرے دن پڑھ لے، مہینہ لگا دیا جی ختم شریف کے لیے. تو پھر اس طریقے سے یہ کام جو ہے نا یہ علاج کے طور پہ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے. ثواب یقیناً مل جاتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی تو ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کی جو برکات یا جو مقصد ہوتا ہے نا علاج وہ رہ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ صاحب اگر آپ اس ہفتے میں یہ ختم شریف کا انتظام کر لیں تو پھر اگلے ہفتے مجھے فرمائیں. مجھے امید ہے اللہ کے در کی کہ آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بہت شکریہ. یادداشت کے لیے ایک دوست پوچھ رہے ہیں تو اگر وہ سورہ علم نشرح لک صدرک کا ایک پہلے میں نے یادداشت کے لیے وظیفہ بتایا تھا، یہ دوسرا وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں. علم نشرح لک صدرک کا یہ صورت 7 بار پڑھیں جی، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور پانی دم کریں، صبح سویرے خالی معدے پانی پئیں اور رات کو بھی عشاء کی نماز کے بعد 7 بار سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی دم کر کے یہ ہر روز پڑھنا ہے، ہر روز دم کرنا ہے، ہر روز پینا ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کی یادداشت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ عزیز. ثاقب زین اور ان کے لیے کچھ فرمایا گیا ہے تو کاروبار نہیں مل رہا. محترمہ میں عرض کروں کہ ثاقب اور زین کے کاروبار کے لیے اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھائیں، اگر ان کی ماں پڑھنا چاہتی ہے وہ پڑھ لے جی، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. کوئی بھی دن اگر رکھ لیں، بہتر یہ ہے کہ اگر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھیں تو یہ بہت زیادہ مفید رہے گا. 2 رکعت نفل پڑھیں نماز، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اب اس میں جو سورت مرضی ہے پڑھ لیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے جی. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ بیٹوں کو کاروبار مل جائے. تو پہلے یہ نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں. اب یہ روٹین بنا لیں، ٹائم جو ہے نا وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کا ہونا چاہیے. اور جب دعا مانگ لیں تو اس میں پڑھیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہاں تک یہ 2 آیتیں بنتی ہیں جی. یہ آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 ہے سورہ آل عمران کی اور تیسرا سپارہ ہے جی. تو یہ معمول بنا لیں اگر، تو مجھے امید ہے اللہ کے در کی کہ 7 دنوں تک آپ کے بیٹوں کو کاروبار ملنا چاہیے. دعا پہلے مانگنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بے روزگاروں کو اچھا نیک اور رزق حلال کے لیے بہترین روزگار عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جناب شکیل طارق صاحب جو اگر ان کی توجہ، پہلے میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، بعض دوست احباب کو یہ ہوتا ہے جی کہ میں نے ٹیلی ویژن لیٹ آن کیا ہے، پروگرام دیر سے شروع کیا ہے، تو بہت سے جو وظائف پہلے رہ جاتے ہیں. کیونکہ یہ معمول کے مطابق الحمدللہ ہر بدھ کو ہمارا 11:30 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے. 2-4 منٹ تو لیٹ ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں. تو ہمیں ابھی تک اس بات کا یقیناً احساس ہے کہ ہمارے دوسرے جو یورپ کے ممالک ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ ٹائم بہت لیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکال رہے ہیں، شاید اس پروگرام کو ریپیٹ کریں یا اس کے ٹائم کے کوئی اور تبدیلی کا سوچیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں جی ٹیلی فون کال نہیں ہے بلکہ آپ کا ٹائم ختم ہونے کو ہے پروگرام کا. تو بچی جو روتی ہے اس کے لیے یہ ہے جی کہ وہ آیت الکرسی 7 بار پڑھ کر بچی کو دم کرے رات کو سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. بھائیوں کی شادی کے لیے اور کزن کی صحت کے لیے تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے جو میں نے عرض کیا نا جی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ دعا کیا کریں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رشتہ دار کوئی کرے دعا جی. 2 رکعت
نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں کا بھی انتظام کرے، اور کزن کی صحت کے لیے بھی آپ اسی وقت ہی دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور ابھی عمارہ کے لیے رات کو روتی ہے تو اس کے لیے بھی آیت الکرسی اگر 7 بار پڑھ کر اس کو دم کر دیا جائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ جس بہن اور بھائی نے سوال کیا اب وقت نہیں ہے تو وہ کنٹرول روم سے ٹیلی فون نمبر لے لیں، تو میں چند منٹ یہاں ہوں گا انشاءاللہ العزیز، آپ کے ان سوالوں کے جو جواب رہ گئے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم وقت زیادہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبیر ٹی وی کو، اس کی انتظامیہ کو خدا دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔ ابھی اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ و رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ بدھ تک انشاءاللہ العزیز پھر حاضری ہوگی، اور اس کے لیے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ و رسولہ۔